بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سیرت النبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی یہ آج چھٹی قسط ہے اور عنوان ہے عبد المطلب کے بیٹے۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غنداق، مقوم، صفار اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے۔ ایک کا نام عبد القعبہ تھا اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد القعبہ اور غنداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، عروہ اور امیمہ۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ وہ سب سے محبوب تھے، اس لیے عبد المطلب نے کہا کہ یا اللہ، یا 100 اونٹ۔ پھر ان کے اور اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تو قرعہ 100 اونٹوں پر نکل آیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے کیم کے حوالے کیا۔ کیم نے تیروں کی گردش دیکھ کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیھال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں،
ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب و رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جو یہ ہے۔ ناظرین، اس مرثیہ کا ترجمہ میں آپ کو آگے چل کر سناتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہو تو میرے چینل مہکتے الفاظ کو سبسکرائب کر دے تاکہ آئندہ آنے والی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ ولادت باسعادت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ کتابت کی غلطی نظر انداز کر دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل